ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے جنوری کے 22 اور رجب کی 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا نے آج راج نواز کرگل سے گاڑیوں کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر کمشنر سیکرٹری رویندر رینا، سی سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، ایس ایس پی کرگل اور فوج کے اعلیٰ افسران موجود تھے. یو ٹی انتظامیہ کی جانب سے آج چنگیلا پوائنٹ 13,620 کو باضابطہ طور پر سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. اس موقع پر کار ریلی کا بھی اہتمام کیا گیا، جس دوران اے ڈی سی کرگل محی الدین وانی، ڈی ایس پی ٹریفک منظور احمد، اے ڈی ٹورزم آغا سعید طہا، اے آر ٹی او خادم حسین کے علاوہ سیاحت سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ ٹیکسی آپریٹر یونین اور ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یاد رہے یہ ویو پوائنٹ کرگل شہر سے تقریباً 32 کلومیٹر کی دوری پر سطح سمندر سے تقریباً 13,620 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ضلع میں ممکنہ خشک سالی جیسی صورتحال سے نمٹنے کی غرض سے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران سی ای سی نے کہا کہ اجلاس کا مقصد موسم سرما کے دوران برف کی عدم موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ موسم گرما میں ممکنہ خشک سالی جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تجاویز اور حکمت عملی وضع کرنا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی رسائی کو یقینی بنانے، مویشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے اور شجرکاری پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران نے ممکنہ خشک سالی جیسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا ایکشن پلان پیش کی. سی ای سی نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ خشک سالی کی صورتحال کو کم کرنے کے لیے 2 دن کے اندر تجاویز پیش کریں تاکہ منصوبے یو ٹی انتظامیہ کو پیش کی جا سکے. آج کرگل سے جموں کے درمیان AN32 کوریئر سروس کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، سیکریٹری سول ایویشن یو ٹی لداخ رویندر کمار دھنگی، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے AN32 کوریئر سروس کے پائلٹس اور عملے کا خیر مقدم کیا. تقریب کے دوران سی سی ڈاکٹر جعفر آخون نے لیزان افسران اور دیگر عملے کو ہدایت کی کہ وہ AN32 کوریئر سروس کی ہموار آپریشن کو یقینی بنائیں. اس دوران 11 مسافروں کو لے کر AN32 سروس جموں کے لیے روانہ ہوا. لیفٹیننٹ گورنر بی ڈی مشرا کے کرگل کے دورے کے 5ویں دن آج لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل نے ملاقات کی. اس موقع پر کونسل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ اور ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز موجود تھے. اس دوران وفد نے ایل جی کو ضلع سے متعلق فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر مشتمل اہم مطالبات کی ایک یادداشت پیش کی. اس کے علاوہ مختلف دیگر وفود نے بھی ایل جی لداخ سے ملاقات کی. لیفٹیننٹ گورنر نے مختلف محکموں کے افسران سمیت ضلع بھر سے آئے ہوئے مختلف وفود سے بات کی. انہوں نے ان کے تمام مسائل کو سننے کے بعد ان مطالبات کو مقررہ وقت کے اندر غور کرنے کی یقین دہانی کی. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج بروز سوموار کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں 2 طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں. اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -11.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -12.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ایودھیا میں آج پران پرتشٹھا منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی، جس کے بعد مندر کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پران پرتشٹھا کی تقریب 12 بجے شروع ہوئی، جس کے بعد وزیر اعظم نے 7,000 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا، جن میں بزرگ اور ممتاز شخصیات بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ آج ہمارا رام آ گیا، طویل انتظار کے بعد ہمارا رام آ گیا، ہمارا رام للا اب خیمے میں نہیں رہے گا، ہمارا رام للا ایک شاندار مندر پورا شمالی ہندوستان سردی کی زد میں ہے۔ اس دوران گھنے کہرے کے نتیجے میں کم دیکھنے کی وجہ سے ریل اور ہوائی ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے۔ اس دوران دلی اور یو پی سردی سے بری طرح متاثر ہے۔ دونوں ریاستوں میں مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوا کی وجہ سے اکثر علاقے سنیچر کی دیر رات سے گھنے کہرے کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زمین سے 750 کلومیٹر مدار میں اپنا سیٹلائٹ سوریا کامیابی کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ 4 اشروں میں ایران نے خلائی ٹیکنالوجی کے حصول کے میدان میں مسلسل اور فروغ پذیر اقدامات کیے ہیں۔ تمام پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے خلائی اور خلا سے متعلق مختلف قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، جو ایران کی ایک عظیم کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ ایران کے خلائی پروگرام اور مغربی ایشیائی خطے کے دیگر ممالک میں فرق یہ ہے کہ ایران اپنی ملک کی صلاحیت پر استوار رہا ہے اور اس نے اپنی داخلی و مقامی ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ایرانی سیٹلائٹ زمین سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں بھیجا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے قبضے سے یرغمالیوں کو آزاد نہ کروانے پر اسرائیلی کابینہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج میں غزہ جنگ کی حکمت عملی پر بھی شدید اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں 3 کمانڈر کہہ چکے ہیں کہ حماس کو شکست بھی دیں اور یرغمالیوں کو زندہ بھی بچائیں۔ دونوں کام ایک ساتھ ممکن نہیں۔ یرغمالیوں کو تیز ترین واپسی کا راستہ سفارتی طریقہ کار ہے۔ غزہ جنگ سے متعلق اسرائیل کی کابینہ کے ایک رکن نے یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا ہے۔ دنیا اسنا المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے اتوار کو قیدیوں کے تبادلے سے تعلق حماس کی شرطوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کو تمام محاذوں پر جاری رکھیں گے۔ نتنیاہو کے اس بیان کے بعد حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کے اہل خانہ نے نتنیاہو کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے فوراً معاہدے کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔